Besten wij zich nu wil ik naar de toespraak overgaan. اور میں حضرت علامہ مفکر اسلام حضرت مولانا بدر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی واعظ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آئیے ہم ان کے استقبال نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ما قال ربنا الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحابه وبارك وسلم ابدا دائما سرمدا. یورپ میں سج رہی ہے ذکر نبی کی محفل. ارے اب تو کھا پی چکے آواز تو بالکل. سبحان اللہ. یورپ میں سج رہی ہے ذکر نبی کی محفل. رونق لگی ہوئی ہے سرکار کے کرم سے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. رونق لگی ہوئی ہے سرکار کے کرم سے. صرف یہاں کی بات نہیں ہے، عالم میں روشنی ہے سرکار کے کرم سے. عالم میں روشنی ہے سرکار کے کرم سے. بیدار آگہی ہے سرکار کے کرم سے. بیدار آگہی ہے سرکار کے کرم سے. اور مستان مصطفیٰ، یہ مستان مصطفیٰ ہے. امیر اہل سنت نے ان بچوں کو مستان مصطفیٰ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مستان مصطفیٰ بنا دے. اور امیر اہل سنت کے عمر میں بے شمار برکتیں نازل فرمائے. اہل خلوص دنیا کے گوشے گوشے سے ان کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کے مشن کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کے کیریکٹر کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کی تحریک کو دعائیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ان کے اوپر ہے کہ اللہ اکبر، انہوں نے انسانوں کو سنت کے سانچے میں ڈال دیا. رب تبارک و تعالیٰ یہ مستی، یہ سرشاری، یہ دین کی بیداری ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے. ہر بچہ سنت کے سانچے میں ڈھل جائے اور جب اس کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیا جائے تو اس کے روح میں وہ ارتعاش پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو، وہ جوش پیدا ہو کہ فوراً مصطفیٰ جان رحمت سے اس کی لو لگ جائے. دنیا کے جس گوشے میں ہو گنبد خضرا والے سے اس کا تعلق پیدا ہو جائے. اللہم آمین، اللہم آمین. میں نے عرض کیا کہ مستان مصطفیٰ سے جنگل میں بھی ہے منگل. مستان مصطفیٰ سے جنگل میں بھی ہے منگل. کیا فیض گستری ہے سرکار کے کرم سے. کیا فیض گستری ہے سرکار کے کرم سے. عالم میں روشنی ہے سرکار کے کرم سے. سرکار کے کرم سے. اللہ اکبر. شوق اپنا ان کی نعتیں، شوق اپنا ان کی نعتیں، اور شغل اپنا ان کی باتیں. شوق اپنا ان کی نعتیں،
شغل اپنا ان کی باتیں، یوں بات بن گئی ہے سرکار کے کرم سے، یوں بات بن گئی ہے سرکار کے کرم سے، عالم میں روشنی ہے سرکار کے کرم سے۔ اے بدر آگہی یہ نعت نبی نے بخشی، حضور ملاحظہ فرمائیے گا، اے بدر آگہی یہ نعت نبی نے بخشی کہ لفظوں میں زندگی ہے سرکار کے کرم سے، لفظوں میں زندگی ہے سرکار کے کرم سے، عالم میں روشنی ہے سرکار کے کرم سے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہمارے کیے سے نہ ان کے ذکر میں رونق میں اضافہ ہونے والا ہے، اور نہ ہمارے ذکر کرنے سے ان کی عظمت شان میں کوئی چاند لگنے والا ہے۔ ارے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ اپنی قسمت بنائیں، اپنا نصیبہ جگائیں، اپنے قسمت کو بیدار کریں۔ اگر ہم بدبخت ہیں تو خوش بخت بن جائیں، کم نصیبہ ہیں تو خوش نصیبہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جشن مبارک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم یورپ کی سرزمین پر انگلینڈ میں رہنے والے ایک عظیم عالم ربانی کی تقریر سننے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ بھئی میں تو یہاں کا خادم ہوں، چھوٹا سا، حضرت ہی کی آج تقریر ہوگی، حضرت کی تقریر ہم سنیں گے اور ہم سب حضرت کی تقریر سے فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ذرا بیچ میں یہ سمجھیے کہ حرف علت بن کے آ گیا۔ یہ لوگ بہت جلدی اپنی نحوی ترکیبوں میں جو ہے وہ فٹافٹ جو ہے ساقط کر دیا کرتے ہیں، لیکن انہیں ساقط کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے خود ہی کو ساقط کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لائے کہ میں بہرحال اللہ کے کرم سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ کرم فرمائے۔ میں نے آج کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی ایک نعت کے کچھ اشعار منتخب کیے تھے، جس میں درود پاک بھی شامل ہے۔ یہ زمین ہے سیدنا اعلیٰ حضرت کی، تو میں صرف اس کو بطور دعا پڑھنے کا خواہش مند تھا کہ وہ پڑھوں گا، اور انشاءاللہ میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے یہ دعوت اسلامی کے نوجوان اپنی نسبت کا جوش اور اپنے پیر و مرشد کا ہوش اور گوش لے کر میری نعت کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے جذبات اپنے سینے میں سموئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بالکل صحیح بات فرمائی امام صاحب نے۔ جس کو کسی سے فیض ملے تو اس فیض رساں کے احسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا سید سعادت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ سورینام سے لے کے یہاں تک، یہاں سے ساؤتھ افریقہ تک اور دنیا کے جن گوشوں تک ان کی رسائی ہوئی، الحمدللہ انہوں نے دین کی خدمت کی۔ یہ القادری اسلامک سینٹر مولانا سید سعادت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، اور بلڈنگیں عمارتیں یادگار ہوں وہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے، اصل یادگار انسان کا ہوتا ہے۔ کتنے نوجوانوں کو، کتنے بزرگوں کو، کتنے لوگوں کو انہوں نے کردار کے سانچے میں ڈھالا اور اپنے ذریعے سے سرکار غوث اعظم کا دامن پکڑایا۔ وہ لوگ اصل میں حضرت مولانا مرحوم اور ان کی یادگار بن سکتے ہیں بشرطے کہ اپنے موقف پر قائم ہوں۔ عالم دنیا میں آتا ہے، خدمت کرتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن عالم کی یادگار، ایک عالم ربانی وہ زمین کے جس حصے پہ قدم رکھ دیتا ہے، میں نے اپنے آقا اور آقایان نعمت سے جنہوں نے روحانی لحاظ سے کچھ نہ کچھ جلوہ خداوندی کا نور اپنے سینوں میں رکھا ہے، میں نے ان سے یہ سنا ہے کہ جس زمین پر اللہ کا پیارا بندہ قدم رکھ دیتا ہے وہاں پر ہزار سال تک اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں، اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے۔
اللہ کا کرم ہوتا ہے وہاں پر جہاں اللہ کا کوئی ولی قدم رکھ دیتا ہے اور اللہ کا کوئی کامل بندہ قدم رکھ دیتا ہے تو سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ اور یہ ہمارے آقایان نعمت کے فیضان ہیں، ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے۔ آج کے دن اگر آپ چاہیں، الحمدللہ ہر سال ماہ ربیع النور شریف میں یہاں پر عید میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب کہ لوگ عید میلاد النبی جانتے ہی نہیں تھے۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا سید سعادت علی قادری نے لوگوں کو عید میلاد النبی کا سلیقہ سکھایا، بلکہ یورپ کی سرزمین پر پہلی اتنی زبردست قسم کی محفلیں ہوا کرتی تھیں کہ ہزار گلڈر خرچ کر کے بڑے بڑے ہال لیے جاتے تھے، اور حکومت کی سطح پر جو بڑے موقرین ہوتے تھے ان میں حضرت ان سب کو دعوت دیتے تھے تاکہ اپنے بھی دیکھیں غیر بھی دیکھیں عید میلاد النبی کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ کم سے کم کوئی اور نہیں تو القادری اسلامک سینٹر کے ذمہ داران ہر سال کے عید میلاد النبی کو مبلغ اسلام کے نام ایک نظر محبت کے طور پر پیش کیا کریں کہ یہ یادگار ہے مبلغ اسلام حضرت مولانا سید سعادت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہو؟ ہاں، یہ اتفاق ہونا چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کی یہی یادگار کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم یاد رکھو گے، ان پر احسان نہیں کرو گے، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ شاید دنیا تمہیں بھی یاد کر لے۔ اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس صدقے میں شاید دنیا تمہیں بھی یاد کر لے، اور جو احسان کرنے والوں کو بھلاتا ہے دنیا اسے پیروں کے نیچے چیونٹیوں کی طریقے سے مثل دیتی ہے۔ وہ ہمارے محسن تھے اور ان کا احسان ہم پر ہے، اور جو عالم ربانی دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا مخلصانہ انداز میں دین کی خدمت کرتا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کے کام کو سراہتے ہیں، اور اس سے صدقہ اور خیرات اس کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بہرحال اب وہ میری تقریر شروع ہو گئی، میری تقریر اب شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی، بالکل مختصر سی، بالکل آسان ہے، اور یہ مصرع جو ہے آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ اے میرے حاجت روا تم پہ کروڑوں درود، آج کا دن اسی کا دن ہے۔ اے میرے حاجت روا تم پہ کروڑوں درود، پڑھیے۔ اے میرے حاجت روا تم پہ کروڑوں درود، اے میرے حاجت روا تم پہ کروڑوں درود، اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود، اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود۔ تم کو کہا مصطفیٰ اور تم کو کیا مجتبی، تم کو کہا مصطفیٰ تم کو کیا مجتبی، ارے تم کو خدا نے چنا تم پہ کروڑوں درود، تم کو اللہ جشن عید میلاد النبی علیہ سنت۔ صرف سرکار ہیں جن کو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کہا، صرف سرکار ہیں جس کو اللہ رب العزت نے مجتبی کیا۔ تم کو کہا مصطفیٰ اور تم کو کیا مجتبی، ارے تم کو خدا نے چنا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ صرف سننے والے نہ بنو بلکہ پڑھنے والے بھی بنو۔ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، پڑھو۔ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور کہے اللہ میں 1,00,000 بار درود بھیجتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں 1,00,000 درود بھیجے گا، اور کہا کہ کروڑ بار درود بھیجتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کروڑ بار درود بھیجے گا۔ تم نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف سے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا جائے؟ پڑھو
تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہ سرکار کی شانیں بھی بیچ بیچ میں اور درود پاک بھی۔ اللہ اکبر۔ تیرے ہی صدقے ٹلی، واقعہ سب کو معلوم ہے، تشریح کروں گا تو لمبا ہوگا۔ تیرے ہی صدقے ٹلی مشکل آدم صفی، تیرے ہی صدقے ٹلی مشکل آدم صفی، میری بلا بھی مٹا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم کی کروڑوں، آپ کی آواز، تم پہ کروڑوں، آپ کی آواز، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا، اے میرے آقا، سب کی اما تم سے ہے، سب کی اما تم سے ہے، سب کی اما تم سے ہے، جانے جہاں تم سے ہے، سب کی اما تم سے ہے، جانے جہاں تم سے ہے، ہو تم سب کی بنا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، خوف مٹاتے ہو تم، چین دلاتے ہو تم یا رسول اللہ، خوف مٹاتے ہو تم، چین دلاتے ہو تم، خوف مٹاتے ہو تم، چین دلاتے ہو تم، مانگ دو رب کی رضا تم پہ کروڑوں درود، مانگ دو رب کی رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آگے اور بھی سنیں، یا میرے آقا سب کی چمک تم سے ہے، چاند سورج ستارے، سب کی چمک تم سے ہے، سب کی دمک تم سے ہے، سب کی چمک تم سے ہے، سب کی دمک تم سے ہے، دل میرا ہو پرزیا تم پہ کروڑوں درود، دل میرا ہو پرزیا تم پہ کروڑوں درود، بانٹ رہے ہو کرم یا میرے آقا، یا میرے مولا، یا میرے سرکار، ان علماء کے ذریعے، میرے ان مبلغین کے ذریعے، دنیا میں اپنے خادموں کے ذریعے، یا میرے آقا، یا میرے مولا، بانٹ رہے ہو کرم، بانٹ رہے ہو کرم، بانٹ رہے ہو کرم، بخش رہے ہو نعم، بخش رہے ہو نعم، ارے قاسم فضل خدا تم پہ کروڑوں درود، قاسم فضل خدا تم پہ، ارے میں تو بوڑھا بیمار آدمی ہوں، آپ تو جوان ہو بھیا، آپ تو زور سے پڑھو، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ اپنا حال کیا ہے؟ لائق دوزخ تھے ہم، لائق دوزخ تھے ہم، اور کر دیا تم نے کرم، الحمدللہ، لائق، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، لائق دوزخ تھے ہم یا حبیبی یا رسول اللہ، لائق دوزخ تھے ہم، کر دیا تم نے کرم، بخش کے اپنی عطا تم پہ کروڑوں درود، 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 تم پہ کروڑوں۔ ہماری آہوزاریاں سرکار کی بارگاہ میں، یا میرے آقا، یا میرے مولا، ارے پڑ گئیں لاچاریاں، پڑ گئیں لاچاریاں، بڑھ گئیں دشواریاں، پڑ گئیں لاچاریاں، بڑھ گئیں دشواریاں، سن لو دکھی کی صدا تم پہ کروڑوں درود، سن لو دکھی کی صدا تم پہ کروڑوں درود، آئے میرے حاجت روا تم پہ کرو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ارے تم سے ہے حاجت میری،
کاٹ دو بیڑی میری تم سے ہے حاجت میری، کاٹ دو بیڑی میری تم ہو میرا آسرا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میرا آسرا، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرا آقا کریم، کون ہے سرکار؟ ہمارے آقا ہیں، کریم ہیں، ہمارے لجپال ہیں۔ تو میرا آقا کریم، میں تیرا عبد لئیم، میں تیرا عبد لئیم، تو میرا آقا کریم، میں تیرا عبد لئیم، عرض کنا ہے گدا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ حال کیا ہے دنیا میں؟ دین کے دشمن کثیر، تاریخ ہے آج کی، دین کے دشمن کثیر، کم تیرے مخلص فقیر، کم تیرے مخلص فقیر، دین کے دشمن کثیر، کم تیرے مخلص فقیر، اور ہم کو تیرا آسرا تم پہ کروڑوں درود، ہم کو تیرا آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ طلوہ سرکار کی پاؤں زیارت کبھی، آمین کہہ دیں۔ طلوہ حضور کے پیروں کے نیچے، طلوہ جسے کہتے ہیں پاؤں کا نیچے کا حصہ، اگر وہ کرم کر دیں تو طلوہ سرکار کی پاؤں زیارت کبھی، فضل کرو سرورا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ ارے چھوڑ کے جاؤں کہاں، ٹھوکریں کھاؤں کہاں، چھوڑ کے جاؤں کہاں، ٹھوکریں کھاؤں کہاں، کھول مقدر میرا تم پہ کروڑوں درود، کھول مقدر میرا تم پہ کروڑوں درود۔ کر لو یہ مدحت قبول از پہ آل رسول، آخری شعر۔ اللہ اکبر۔ یا میرے آقا، یا میرے مولا، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا آقائی، کر لو یہ مدحت قبول از پہ آل رسول، اور صدقہ احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، صدقہ احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ بدر کہاں جائے گا بھیک یہیں پائے گا، بدر کہاں جائے گا بھیک یہیں پائے گا، بدر کہاں جائے گا بھیک یہیں پائے گا، لب پہ رہے گا صدا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔